آج کی اس ویڈیو میں ہم اذان میں علی ولی اللہ کے خلاف تکفیریوں کے نئے فتنے کا منہ توڑ علمی جواب سنی کتب سے دیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل آیا کہاں سے؟ تو یہ وہیں سے آیا ہے کہ جہاں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت حق کا آغاز کیا۔ سنی اور شیعہ تمام مورخین اور محدثین نے اس واقعے کو یوم الدار، یعنی وہ دن جب لوگ گھر میں جمع ہوئے، بدعت الدعویٰ، آغاز دعوت، اور یوم الانذار، لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا دینے کا دن، اور دعوت ذوالعشیرہ جیسے عنوان کے ساتھ نقل کیا ہے۔ حدیث یوم الدار وہ حدیث ہے جو تاریخ، حدیث اور تفسیر کی کتب میں آیت انذار کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے۔ اس روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ملا کہ اپنے قرابت داروں کو اسلام کی دعوت دیں، انہیں ڈرائیں اور متنبہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم پروردگار کی تعمیل کرنے کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی جانشینی، وزارت اور وصایت کا اعلان کیا۔ قرآن کی سورہ شورى آیت نمبر 214 میں پروردگار عالم نے حکم دیا کہ اپنے قریبی خاندان والوں کو اندیشہ عذاب سے خبردار کیجیے۔ اس آیت کے نزول کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو حکم دیا کہ کھانا تیار کریں جو بکرے کی ایک ران اور کچھ دودھ پر مشتمل ہو۔ فرزندان عبد المطلب کو بلائیں تاکہ آپ اللہ کا حکم ان تک پہنچا دیں۔ امیر المومنین نے حکم کی تعمیل کی۔ تقریباً 40 افراد اکٹھے ہوئے، جن میں ابو طالب، حمزہ بن عبد المطلب اور ابو لہب بھی شامل تھے۔ کھانے کی مقدار کم تھی اور اتنا کھانا معمول کے مطابق ان افراد کے لیے کافی نہ تھا، لیکن سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور کھانے میں کوئی کمی نہ آئی۔ ابو لہب نے رسول اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس نے جادو کیا ہے۔ ابو لہب کی بات نے مجلس کے ماحول کو رسول اللہ کی دعوت کے منصوبے سے خارج کر دیا۔ چنانچہ رسول اللہ نے اپنی دعوت مؤخر کر دی اور یہ نشست کسی نتیجے پر پہنچے بغیر اختتام پذیر ہوئی۔ امیر المومنین کو ایک بار پھر ذمہ داری سونپ دی گئی کہ سابقہ انداز سے کھانا تیار کریں اور رسول خدا کے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیں۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور رسول خدا نے کھانے کے بعد فرمایا، اے فرزندان عبد المطلب، خدا کی قسم، میں پورے عرب میں ایسا کوئی جوان نہیں جانتا جو مجھ سے بہتر کوئی چیز اپنی قوم کے لیے لایا ہو۔ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لایا ہوں۔ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اس کی طرف بلاؤں، تو کون ہے جو اس کام میں میری پشت پناہی کرے، جو میرا بھائی اور تمہارے درمیان میرا خلیفہ اور جانشین ہو؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو سب سے چھوٹے تھے اٹھے اور عرض کیا،
یا رسول اللہ میں آپ کی پشت پناہی کروں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اِنَّ ھَذَا اَخِی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا لہ وَأَطِیعوا۔ یہ علی میرے بھائی، میرے وصی اور تمہارے درمیان میرے جانشین اور خلیفہ ہیں، بس ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ سب لوگ وہاں سے ہنستے ہوئے اٹھے اور کہنے لگے، ابو طالب تم کو تمہارے بیٹے کی اطاعت اور پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ محمد آپ کو ہدایت دے رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کی اطاعت کریں اور ان کی بات سنیں۔ دعوت ذو العشیرہ کا یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ جہاں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا آغاز ہوا، وہیں سے رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب کی وصایت، جانشینی اور خلافت کا اعلان کیا۔ اب جہاں تک یہ کلمہ جائے گا، وہاں تک علی ابن ابی طالب کی ولایت، وصایت، جانشینی اور خلافت کا اعلان بھی ساتھ جائے گا۔ اس کے علاوہ سورہ مائدہ کی 55ویں آیت میں جہاں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اے ایمان والوں، تمہارا حاکم و سرپرست، اس آیت میں ولی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ شیعہ اور سنی تمام مصادر اور کتب، تمام تفاسیر اس پہ متفق ہیں کہ یہ آیت علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی۔ تو جہاں پروردگار عالم نے اللہ اور رسول کی ولایت کا اعلان کیا، وہیں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا کہ علی ولی اللہ۔ اس کے علاوہ اثنا عشرہ خلیفہ نامی مشہور حدیث مختلف عبارتوں کے ساتھ صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد بن حنبل اور ایسی تمام بڑی بڑی کتابوں میں نقل ہوئی ہے۔ ان سب کا مفہوم ایک ہی ہے کہ رسول اللہ کے بعد آپ کے 12 خلیفہ، 12 امیر یا 12 جانشین ہوں گے۔ کہیں امیر کا لفظ استعمال ہوا، کہیں خلیفہ کا، کہیں امام کا۔ جابر بن سامورہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اکرم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد میرے خلیفہ 12 ہوں گے، یا میرے بعد میرے امام 12 ہوں گے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم نے کچھ ارشاد فرمایا جسے میں نے نہیں سنا۔ میرے والد نے کہا، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ یہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ جیسا کہ اس حدیث کو اہل سنت کی اہم کتابوں میں کثرت کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، اور یہ حدیث مسلمانوں کے دیگر فرقوں کے بطلان اور مذہب شیعہ کے حق پر ہونے کی ایک محکم اور مضبوط دلیل ہے، اس لیے کہ اس حدیث کا مضمون مذہب شیعہ اثنا عشری کے علاوہ کسی اور فرقہ اسلامیہ کے رہنماؤں سے منطبق نہیں ہوتا، کیونکہ اہل سنت خلفائے راشدین جو 4 ہیں ان کے قائل ہیں، یا پھر امام حسن مجتبیٰ کی خلافت کو ملا دیں تو 5 ہوتے ہیں، لیکن حدیث میں رسول اللہ نے 12 فرمائے ہیں، لہٰذا ان کے مذہب سے یہ حدیث منطبق نہیں ہوتی۔ اور اگر خلفائے بنی امیہ اور بنی عباس کو ملایا جائے تو سب سے پہلے یہ کہ ان کی تعداد 12 سے زیادہ ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ ان میں سے اکثر خلفاء
اہل فسق و فجور تھے۔ انہوں نے اپنی ساری عمر گناہوں، قتل و غارت گری، شراب نوشی اور زنا کاری جیسے جرائم میں گزاری، لہٰذا رسول اللہ ان کو کیسے اپنا جانشین قرار دے سکتے ہیں؟ لہٰذا صرف شیعہ اثنا عشری کے خلفاء کی تعداد سے منطبق ہوتی ہے۔ ان میں سر فہرست مولائے متقیان علی ابن ابی طالب اور آخر میں حضرت مہدی قائم آل محمد علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد حدیث غدیر کہ جو سنی کتب میں تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے اور سنیوں کے کم از کم سینکڑوں راویوں نے اس حدیث کو کتابوں میں نقل کیا کہ غدیر خم کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ مولا، ولی، یہ تمام الفاظ ولا سے نکلے ہیں اور سب کے سب علی ابن ابی طالب کی ولایت کو ثابت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد سنی کتب میں موجود ہے کہ باقاعدہ مبارکباد کی رسم ادا کی گئی اور خود خلیفہ اول اور دوم نے حضرت علی کو ان الفاظ سے تہنیت پیش کی کہ ابو طالب کے فرزند مبارک ہو، تم تمام مومنین و مومنات کے مولا ہو گئے۔ اس حدیث پر سنی شیعہ سب کا اجماع ہے۔ اب رہی یہ بات کہ سقیفہ میں حضرت ابو بکر کے انتخاب پر اجماع ہو گیا تھا اور اس کے بعد مسجد میں ان کی بیعت کی گئی، تو یہ صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے، اس پر دلیل نہیں ہے، کیونکہ جب حضرت علی، حضرت عباس، تمام بنی ہاشم، اسامہ بن زید، زبیر، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد، عمار یاسر، حذیفہ یمانی، خزیمہ بن ثابت، ابو بریدہ، البراء بن عازب، ابی ابن کعب، سہل بن حنیف، سعد بن عبادہ، ابو ایوب انصاری، جابر بن عبداللہ، خالد بن سعید، ان کے علاوہ بہت سے صحابہ نے بیعت سے انکار کر دیا۔ تو خدا کے بندوں، اب اجماع کہاں رہا؟ حالانکہ اگر صرف حضرت علی ہی بیعت نہ کرتے تو بھی بات اجماع کے خلاف تھی، مگر علی ابن ابی طالب کے ساتھ ساتھ اتنے سارے اصحاب نے بیعت سے انکار کر دیا، اور حضرت ابو بکر کی بیعت بغیر کسی مشورے کے ہوئی ہے، بلکہ لوگ متوجہ ہی نہیں تھے۔ خصوصاً علماء مسلمین کہتے ہیں کہ کیونکہ لوگ تو رسول کی تجہیز و تکفین میں مشغول تھے، صورتحال یہ ہوئی کہ مدینے والوں کو دفعتاً اپنے نبی کے مرنے کی اطلاع ہوئی اور وہ لوگ ابھی رونے پیٹنے میں ہی لگے ہوئے تھے کہ لوگوں سے زبردستی بیعت لے لی گئی۔ خود حضرت عمر کا فرمان ہے جو صحیح بخاری میں نقل ہوا کہ ابو بکر کی بیعت بغیر سوچے سمجھے عمل میں آ گئی ہے، خدا نے مسلمانوں کو اس کے شر سے بچا لیا، اب اگر کوئی ایسا کرے تو اس کو قتل کر دو۔ دوسری روایت میں ہے جو اس قسم کی بیعت کے لیے دعوت دے اس کو قتل کر دو۔ پس معلوم ہوا کہ نہ تو ابو بکر کی بیعت صحیح ہوئی ہے اور نہ ان لوگوں کی جنہوں نے ان کی بیعت کی ہے۔ اسی بیعت کے لیے حضرت علی فرماتے ہیں، اور نہج البلاغہ میں یہ خطبہ نقل ہوا کہ خدا کی قسم، ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر نے زبردستی کھینچ تان کر خلافت کی قمیص پہنی ہے، حالانکہ ابو بکر جانتے ہیں خلافت کے لیے میں ایسا ہی ہوں جیسے وہ لوہا جس کے چاروں طرف چکی کا پاٹ گھومتا رہتا ہے، مجھ سے سیلاب علم جاری ہوتا ہے، میری بلندی تک پرندے پرواز نہیں کر سکتے۔
قبیلہ انصار کے سردار سعد بن عبادہ بیان کرتے ہیں، ثقیفہ کے دن ابو بکر اور عمر نے انصار پر ہجوم کر لیا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ ان کو خلافت سے روک دوں اور دور رکھوں، لیکن مریض ہونے کی وجہ سے میں ان کا مقابلہ نہ کر سکا، اور جب انصار نے ابو بکر کی بیعت کر لی تو سعد نے کہا، خدا کی قسم میں کبھی تمہاری بیعت نہ کروں گا، یہاں تک کہ میرے ترکش میں جتنے تیر ہیں سب تم پر نہ چلا دوں، اور اپنے نیزوں کی انیوں کو تمہارے خون سے خضاب نہ کر دوں، اور جب تک میرے ہاتھوں کی طاقت باقی ہے اس وقت تک تم پر تلوار سے حملے نہ کروں، اور اپنے خاندان اور قبیلے کے ساتھ تم سے جنگ نہ کروں۔ خدا کی قسم اگر انسانوں کے ساتھ جن بھی تمہارے شریک ہو جائیں تب بھی تمہاری بیعت نہ کروں گا، یہاں تک کہ اپنے خدا کے سامنے پیش ہوں۔ چنانچہ جناب سعد نہ تو ان کی جماعت میں شریک ہوتے تھے، نہ ان کے ساتھ جمعہ پڑھتے تھے، نہ ان کے ساتھ حج کرتے تھے، اور سعد کو کچھ مددگار مل گئے ہوتے تو ان سے جنگ سے پیچھے نہ ہٹتے، اور اگر کوئی ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے پر بیعت کرتا تو یہ باقاعدہ جنگ کرتے۔ جناب سعد اپنے اسی حال پر باقی رہے یہاں تک کہ شام میں زمانہ خلافت عمر میں وفات پائی، جب خود بقول عمر ابن خطاب، جنہوں نے اس بیعت کے ارکان مضبوط کیے تھے، یہ ایک ناگہانی بیعت تھی جس کے شر سے خدا نے مسلمانوں کو بچا لیا، اور اس بیعت کی وجہ سے مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا۔ جب یہ خلافت بقول حضرت علی، جو اس کے شرعی مالک تھے، ناقص تھی، یعنی ابو بکر نے اپنے جسم پر اس قمیص کو کھینچ تان کر پہن لیا تھا، جب یہ خلافت بقول سعد بن عبادہ، جنہوں نے مرتے دم تک ان لوگوں کے ساتھ جمعہ اور جماعت چھوڑ دی تھی، ظلم تھی، جب یہ خلافت کی بیعت غیر شرعی تھی کیونکہ اکابر صحابہ اور خصوصاً نبی کے چچا نے اس سے کنارہ کشی کی تھی، تو پھر ابو بکر کی خلافت کی صحت پر کون سی دلیل ہے؟ صحیح جواب تو یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، لہٰذا اس سلسلے میں شیعوں ہی کا قول درست ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک بھی حضرت علی کی خلافت پر نص موجود ہے، البتہ انہوں نے صحابہ کی عزت و آبرو بچانے کے لیے اس نص کی تعویل کی ہے۔ اس لیے تمام انصاف پسند عادل اشخاص کے لیے اس نص کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔